اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم صفات اور مخارج وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حروف کی پہچان کے حوالے سے سبق پڑھیں گے۔ حروف کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں، یا تو ہم شکل سے پہچانیں گے، یا نام سے پہچانیں گے، یا آواز سے پہچانیں گے۔ تو یہ پہچان بہت ضروری ہے۔ بچوں کو ایک ایک حرف کی پہچان کروائیں، اگرچہ ایک دن میں ایک ہی حرف کی پہچان ہو۔ اور پھر کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکل مکمل پڑھی جاتی ہے، جن کی مکمل شکل ہوتی ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی جو شکل ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ تو مختصر شکل والے حروف اور مکمل شکل والے حروف جو ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ پہچان کروائیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ بچوں کو اس کی مشق کروا دیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح پھر جب یہ قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلا سبق بھی ان کو آسانی سے یاد ہو سکے گا۔ تو ہمارا یہ سبق ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ مکمل شکل ہوتی ہے۔ تو حروف کی پہچان بچوں کو کروائیں شکل سے، نام سے اور آواز سے۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی شکل جو ہے وہ مکمل طور پر ہوتی ہے۔ تو مکمل شکل والے جو حروف ہیں ان میں الف، یہ ہمیشہ مکمل الفاظ ہوتے ہیں۔ تو الف ہے، دال ہے، ذال ہے، را، زا، طا، غا، واو، ہا، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، اور حمزہ۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ جن کی مکمل شکل جو ہے وہ نظر آئے گی، اور یہ مکمل حروف لکھے جائیں گے۔ تو ان کی پہچان جو ہے وہ بچوں کو کروائیں پہلے۔ تو مکمل شکل والے حروف کی تعداد اور پہچان ہمارے سامنے ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایسے حروف ہیں کہ جن کی شکل جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ تو مختصر شکل والے حروف جو ہیں ان کی پہچان کروائیں۔ تو با جو ہے یہ اس کی جو ہے مختصر شکل ہوگی۔ لکھتے وقت آدھے آدھے حروف لکھے جاتے ہیں۔ تو با کی شکل جو ملتے جلتے حروف ہوں گے ان کو نقطوں کے ذریعے سے آپ کروا سکتے ہیں۔ تو با کی جو شکل ہے وہ نیچے ایک نقطہ ہوگا، تا اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوں گے۔ اور ان کے یہ جو حصہ ہے یہ مختصر شکل والا، اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ اور پھر جیم ہے، تو جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، اور ہا کے اوپر کوئی نیچے نقطہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خا ہے، تو خا کی شکل اور پھر اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے ہی سین اور اس کی آدھی شکل اور مختصر شکل جو ہے وہ عموماً ان کا سر لکھا جاتا ہے۔ تو سین کے 3 جو ہے دندانے، اس کے ذریعے سے ان کی پریکٹس بچوں کو کروائیں گے۔ اب شین ہے، اور شین کی پریکٹس بھی 3 دندانوں کے ساتھ 3 نقطوں کا بھی ہم ذکر کریں گے، بچوں کو اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ اور ایسے صاد ہے، تو صاد کا جو سر ہے اس کو بھی ایسے اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ ایسے پھر ضاد، اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا، اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ ایسے عین ہے، اور عین کا جو سر ہے اس کی شکل جو ہے وہ بچوں کو اچھے طریقے سے اس کی پہچان کروائیں گے۔ غین ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا۔ فا ہے، اور فا کا جو سر ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور اس کو ہم اس طرح جو ہے اس کی پہچان کروائیں گے۔ قاف، اس کا سر بھی فا کی طرح ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ اور پھر آگے کاف ہے، اور کاف کا سر جو ہے وہ ہم پریکٹس کروائیں گے بچوں کو کہ کاف کا سر اس طرح ہوگا۔ اب اس کے بعد لام ہے، اور لام کا سر جو ہے ہم اس کی پریکٹس کروائیں گے مختلف حروف سے۔ اور پھر میم ہے، میم کا سر ہم اس کو چیک کروائیں گے کہ اس طرح یہ میم کا سر ہے، اور میم کا سر لکھا ہوگا تو پھر اس کی پہچان اس طرح کروائی جائے گی۔ نون ہے، اور نون کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، اور یا کے نیچے اس کا جو سائن ہوگا، مختصر سر جو اس کا ہوگا، اس کے نیچے 2 جو ہیں وہ نقطے اس طرح بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارے جو مختلف اشکال ہیں
اور وہ ان کے مکمل شکل اور آدھی شکل جو ہے اس کو ہم بچوں کو کروائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس طرح بچوں کو ہم پریکٹس کروائیں گے تاکہ ان کی جو ابہام ہے وہ ختم ہو سکے، اور مختصر جو اشکال ہیں ان کو بھی ہم بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ بے شک ایک حرف ہی بچے روزانہ سیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے سکھایا جائے تاکہ بچے اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور آگے بھی اس کو آگے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو قرآن صحیح سمجھنے، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔